بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. حضرات اکابر، محترم اساتذہ کرام، باہر سے تشریف لانے والے مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ، آج کے اساتذہ کل کے اکابر، ہم نے صبح سے عزیز فضلاء کا پروگرام سنا ہمارے ملک اور ہمارے ملک کی آزادی کے متعلق۔ ماشاءاللہ ہمارے سامنے ملک کی اور ملک کی آزادی کی تاریخ ہمارے سامنے آئی۔ ان میں جو بنیادی رول ادا کیا، جو قائدانہ رول ادا کیا، وہ ہمارے اسلاف تھے، علماء کرام تھے، ہمارے مشائخ تھے، بزرگان دین تھے۔ یہ ہم نے سنا۔ آزادی کی تاریخ شجاع الدولہ سے یا سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سے ہی نہیں، بلکہ جب سے انگریز نے اس دیش میں اپنا ناپاک قدم رکھا تھا تو سب سے پہلے اس کو بانپنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ لیکن اس وقت میں بچہ تھا انگریز، اس کے پروں پر نہیں نکلے تھے۔ بعد میں اس کا احساس ہوا۔ اس وقت حضرت شاہ صاحب کی عمر آخری عمر تھی۔ ان کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمجھا، اس کے ناپاک ارادوں کو، اور سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا علم جو بلند کیا تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے وہ آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد سے لے کر دیش کی آزادی تک جن حضرات نے قائدانہ قربانی دی، رہنمائی فرمائی، میرے عزیزوں وہ کون تھے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ ان کے بعد حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ ان کے بعد حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ تہرانوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد متی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، اور وہ نوجوان اشفاق اللہ خان کہ جنگ آزادی کی تاریخ میں سب سے کم عمر کے اندر دیش کے خاطر شہادت دینے والا، 27 سال کی عمر کے اندر اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ میرے عزیزوں اور حضرات سامعین، یہ سب حضرات کون تھے؟ یہ پہلی صدی کے لوگ تھے، یہ صحابہ کرام تھے، یہ تابعین تھے، یہ تبع تابعین تھے، یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، یہ مدینہ منورہ میں پروان چڑھنے والے تھے، یہ شام کے حلب میں پیدا ہوئے تھے۔ میرے عزیزوں، ہر سال 15 اگست کی تاریخ کو ہم دہراتے ہیں، 26 جنوری کے دن ہم اپنے اسلاف کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ جس سال اور جب سے دیش ہمارا آزاد ہوا ہے اور ہر سال ہم جشن مناتے ہیں اور منانا چاہیے، ہمیں حق ہے کہ ہم جشن منائیں۔ سب سے زیادہ اس کی آزادی میں ہم نے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہے، لیکن میرے عزیزوں سوچنا یہ ہے کہ ہر سال ہم اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہیں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ وہ ہمارے آبا و اجداد تھے، وہ ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے یہ قربانیاں دی،
پیش کر اگر تیرے پاس ہو تو۔ میرے بھائیوں، ہر سال ہمیں تاریخ صرف دہراتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں حصی طور پر خارج میں، مشاہدے میں، دیش میں، عالم میں، تو جب ہم تاریخ کو دہراتے ہیں ہمارے اسلاف کی، اور آج 15 اگست ہے، کل ہی سے ہماری پستی مزید شروع ہو جائے گی۔ 26 جنوری کا دن آئے گا، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرائیں گے، اور 27 جنوری سے ہماری پستی شروع ہو جائے گی، اور ہر سال پستی ہی پستی میں ہم مسلمان جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرات علماء کرام اور پورے دیش کے مسلمانوں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ کیا بات ہے۔ ہمارے اسلاف نے صرف اس طریقے پر ان تاریخوں کو یاد رکھنا اور اس کو بیان کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن صرف اس طریقے پر بیان کر دینا اتنا کافی نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کے اندر وہ کون سی چیز تھی جو آج ہمارے اندر مفقود ہے، جس کی وجہ سے دن بدن، لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی، ساتھ ساتھ ہم پستی کے شکار ہو جا رہے ہیں، ہم ذلت کی گاڑیوں کے اندر ہم گرتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا بات تھی؟ ان کے اندر کیا تھا اور ہمارے اندر کیا نہیں ہے؟ 3 باتیں تھے ان کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر۔ علم میں رسوخ تھا، ہمارے اسلاف کے اندر علم میں رسوخ تھا، روحانیت اعلیٰ درجے کی تھی، اور کام کرنے کا جذبہ اور ہمت تھی۔ یہ سارے جن کے میں نے نام لیے اور ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر 51,000 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا اور تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ 51,000 علماء کرام کو، یہ تو تاریخی شہادت ہے۔ اس کے علاوہ اکا دکا کتنوں کو شہید کر دیا گیا جو درج نہیں ہے، ان کی فہرست الگ ہے۔ یہ سب علماء کرام تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ علم میں رسوخ تھا، ان کے پاس ہمت اور جرأت تھی۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان کے پاس ہمت تھی، جرأت تھی اور روحانیت تھی۔ میرے عزیزوں، آج جن مدارس کے اندر، جن مکاتب کے اندر ان حضرات نے علم حاصل کیا تھا، آج میں اور آپ بھی طالب علم ہے، یہی مدارس ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مدرسے میں علم حاصل کیا تھا، اسی مدرسے میں میں اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مدرسے میں علم حاصل کیا تھا، اس مدرسے میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور وہ حضرات، میں نے کہا کہ پہلی صدی کے لوگ نہیں تھے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے لوگ نہیں تھے، اسی دھرتی کے اوپر، اسی ہندوستان میں، اسی گجرات میں، اسی یو پی میں، اسی بہار کے اندر، اسی مہاراشٹر میں پیدا ہونے والے لوگ تھے، اور 500 سال پہلے کے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اتنے قریب کے لوگ ہیں کہ ان کے اولاد ابھی موجود ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ابھی موجود ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی اولاد ابھی موجود ہے، اور پہلی صدی کے لوگ نہیں تھے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، بس بات کیا تھی کہ ان کے اندر جو بات تھی، آج وہ طالب علم ہم بھی ہے، ہم نے بھی بیس اختیار کر دیا، لیکن وہ حقیقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اگر وہ بات آج کے طلبا بھی، میں اور آپ بھی، اور پورے ملک کے تمام مدارس، تمام مکاتب کے طلبا، علماء اپنے اندر وہ بات پیدا کر دے، تو آج کے دن سے ہی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہماری ترقی ہوگی، مسلمانوں کی ترقی ہوگی، ہمارے دیش کی اور ملک کی ترقی ہوگی، پورے عالم کی ترقی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیزوں، آج مادیت کا دور ہے، ہر زمانے کا ایک فتنہ ہوتا ہے، آج مادیت کا دور ہے۔ طلبا، علماء، مدرسین، عوام، خواص مادیت کے پیچھے ایسے لگ گئے، ہم ایسے لگ گئے کہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا، روحانیت کو ہم نے خیر باد کہہ دیا، اور دین کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا۔
میرے عزیزوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جعلی چیزیں کتنی ہی چمکدار نظر آوے لیکن حقیقت اپنی قیمت کو کھو نہیں بیٹھتی ہے۔ آج مارکیٹ میں جائیے، آپ بازار میں جائیے، سونار کی دکانوں میں جائیے، دوسری دکانوں میں جائیے، وہاں زیورات ہیں عورتوں کے، چمک دمک رنگ برنگ کے وہ زیورات ہے اور قسم قسم کے زیورات ہے کہ اس کے سامنے سونا اور چاندی مانگ پڑ جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ان زیورات کے ہونے کے باوجود سونے اور چاندی کی قیمت دن بدن بڑھتی جاتی ہے، اس لیے کہ سونا اور چاندی حقیقت ہے، سونا اور چاندی حقیقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ تفسیر پڑھ چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا دور تھا، حکمت کا دور تھا، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکمات تھے اور ماہرین تھے، لوگوں کا علاج کرتے تھے، اور ایسی بیماری کہ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ لا علاج بیماری ہے، ایسی چیزوں کا علاج کرتے تھے، اتنے ماہرین تھے۔ اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے حقیقت پیش کی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس عارضی چیز ہے، تم عارضی چیز کا علاج کرتے ہو، لیکن میرے پاس حقیقت ہے کہ مادر ذات اندھا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی دوا اس کا علاج نہیں کر سکتی، لیکن میں اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیروں گا تو وہ مادر ذات اندھا اور نابینا اچھا ہو جائے گا۔ کوڑی کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن اس کو میں ٹھیک کر دوں گا۔ اس سے آگے بڑھ کر جو انسان مر گیا ہے، قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اس کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ معجزہ دکھایا، یہ حقیقت دکھائی اس کے سامنے ان مادی چیزوں کے مقابلے میں۔ میرے عزیزوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، فصاحت بلاغت کا دور تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بڑے بوڑھے، فصحاء اور ادبا تھے، اشعار کہتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک امی، ایک انپڑھ جس نے کچھ نہ پڑھا تھا نہ لکھا تھا، اپنی ماں کے پیٹ سے جس طرح پیدا ہوا 40 سال تک اس طریقے پر رہا، لیکن اس نے ایسا کلام پیش کیا کہ ادبا اور فصحاء علماء نے یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے، لیس ھذا قول البشر، مادیت کا دور تھا، شعر شاعری کا دور تھا، یہ سب مادیت تھی، لیکن اس کے مقابلے میں میرے عزیزوں حقیقت پیش کی، اللہ کا کلام پیش کیا۔ تو بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج مادیت کا دور ہے جس کی وجہ سے علم پر سے یقین ہٹتا جا رہا ہے، روحانیت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور مادیت پر سے یقین ہٹتا جا رہا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اور تمام مدارس میں رہنے والے پلنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو علم پر غیر متزلزل یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ علم دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی دینے والا ہے اور آخرت میں تو کامیابی دینے والا ہے۔ غیر متزلزل ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، ہمارے علماء جن کا نام لیا گیا انہوں نے اسی علم کی روشنی میں ترقی کی، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ انہوں نے بخاری شریف پڑھائی، انہوں نے احادیث پڑھائی۔ شیخ آپ نے سنا حضرت شاہ احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر حدیث کا درس دیتے تھے، لیکن جب ضرورت پیش آئی تو درس کو چھوڑ کر پنجاب کالا کوٹ کی پہاڑیوں میں جا کر وہ شہید ہو گئے۔ تو سیاست کے میدان میں، علوم کے اندر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سفر کیا، یہاں سے حجاز گئے، وہاں سے ان کو ترکی جانا تھا، تو یہ کون تھے میرے بھائیوں؟ یہ انہوں نے کیا کہ ہر میدان کے اندر، تو آج ہمارے اندر بھی یہ بات اگر پیدا ہو جائے، علم پر یقین، اسی علم کے ذریعے سے انہوں نے سب کچھ کیا، علم
علم پر ان کو یقین تھا کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی، اور اتنی ہمت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مختصر سا واقعہ آپ کو کہ ہمت اور ان کے پاس علم تھا ہر میدان کے اندر۔ ایک مرتبہ لاہور جانے کے لیے دیوبند کے اسٹیشن پر پہنچے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی، ایسا اتنا بڑا مجاہد، اور دیوبند کے اسٹیشن کے اوپر ٹہل رہے ہیں، لاہور جانے کے لیے آزادی سے پہلے ٹہل رہے دو طالب علم آئے، حضرت نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ طالب علم ناراض ہوئے کہ ہم حضرت کھلا کہہ رہے ہیں اور ہماری طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ لاہور جانے والی ٹرین آ گئی اور اس کی گھنٹی بھی بج گئی۔ حضرت نے اس طالب علم سے کہا کہ جاؤ، تمہارے پاس پیسے ہے؟ کہ ہاں ہے حضرت۔ کہ جاؤ جلدی سے لاہور کا ٹکٹ لے لو۔ لاہور کا ٹکٹ وہ جو طالب علم انہوں نے تو لیا تھا، مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹکٹ اس ایک طالب علم نے لیا۔ ٹرین میں سوار ہوئے، ٹرین روانہ ہوئی لاہور کی طرف۔ جہاں ان لوگوں کو پتا تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی آ رہے ہیں، تو ہر اسٹیشن پر لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی زندہ باد زندہ باد، اور لوگوں کا ہجوم ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب نے ایک لفافہ پیش کیا تو حضرت نے اس لفافے کو دو انگلیوں کے درمیان میں پکڑے رکھا، لاہور تک اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور جب لاہور پہنچے راستے میں حضرت یوں کہنے لگے، 1 روپیہ ان کے پاس نہیں تھا لاہور جانے کے لیے۔ وہاں عبید اللہ صاحب سندھی اتنا بڑا مجاہد، جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا، رکشہ کا کرایہ ان کے جیب پہ نہیں تھا، لاہور جانے کے لیے ٹکٹ کا کرایہ ان کے پاس نہیں تھا، ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، لیکن بار بار یہ فرما رہے تھے کہ بس کام یہ ہے کہ لاہور پہنچنا ہے، بس کام یہ ہے کہ لاہور پہنچنا ہے، بس کام یہ ہے کہ لاہور پہنچنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمت تھی ان کے اندر، یہ روحانیت تھی۔ آج میرے عزیزوں، آج اس کی کمی ہے۔ لاہور پہنچے اور وہاں پر حضرت کو جو کام کرنا تھا وہ کام کیا، تو وہ علم جو ان کے اندر تھا، آج میرے عزیزوں ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ روحانیت پیدا کرنا ہم نے اپنے اندر چھوڑ دیا، اور ہمت کی پستی ہمارے اندر آ گئی۔ یہ تینوں باتیں اگر آج ہمارے اندر بھی آ جائے، علم پر یقین آ جائے، مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب نقوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مدارس میں آ کر اگر ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہو، صرف قرآن کریم کی تفہیم اور فہم حاصل ہو، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ان مدارس میں آ کر دنیا کی معصیت کی طرف نظر کرتے ہوئے، آج دنیا معصیت میں ترقی کر رہی ہے، چاند پر جا رہی ہے، ستاروں پر کمندیں ڈال رہی ہے، ہمیں اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں احساس کہتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں، ان کا احساس کمتری اور احساس کہتری نفسیاتی مرض ہے، اور ہم حاملین علوم نبوت کا احساس کمتری، ہم مدارس میں رہ کر، مکاتب میں رہ کر اگر ہم احساس کمتری کے شکار ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں کیا کریں گے فارغ ہونے کے بعد، ہم پڑھا رہے ہیں اتنا ہے ہم کیا کریں گے، تو حضرت فرماتے ہیں حاملین علوم نبوت کا احساس کمتری، ضعف دین، ضعف ایمان، ضعف عقیدہ، مقام نبوت سے ناآشنائی اور نیابت نبوت سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے دعویٰ کیا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث شریف میں ہے من جاءہ الموت وهو يطلب العلم فبینہ وبین النبیین درجۃ، اس حالت کے اندر موت آئی کہ وہ طالب علم ہے، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہے، یہ سارے اساتذہ کرام جو تشریف فرما ہے وہ سب طالبین علوم نبوت ہے، اور جتنے مشائخ دنیا کے اندر ہے
بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو طالب علم کہتے تھے اور اس کے اوپر فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت علامہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے اور کئی حضرات نے بارہا سنا ہوگا، حضرت کا ایک جملہ مشہور ہے کہ میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں، مجھے کہنے کا حق ہے، مجھے کہنے دیجیے۔ حضرت علامہ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم اپنے آپ کے طالب علم کہتے ہیں۔ تو من جاءہ الموت وہو یطلب العلم فبینہ وبین النبیین درجۃ، انبیاء اور طلباء کے درمیان میں، علماء کے درمیان میں ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، وہ نبوت کا فاصلہ ہوگا، نبوت کے مقام کا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم نبوت کی میراث کو حاصل کریں گے۔ تو میرے عزیزو، نبوت کی میراث حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا مدرسے میں رہ کر۔ علم کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر جب نبوت کا تاج رکھا گیا اور دنیا کے اندر اسلام کا سورج طلوع ہوا، تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے جو اعلان کروایا گیا، بہت سارے اعلانات ہو سکتے تھے، آپ نبی بنے ہیں، آپ رسول بنے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے بہت سارے اعلانات کروائے جا سکتے تھے کہ یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت خوب ہو چکی، بتوں کی عبادت خوب ہو چکی، اب چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اے لوگوں ڈاکہ زنی، زنا کاری، بد اخلاقی بہت کچھ ہو چکا، اب سب چھوڑو، اچھے اخلاق اپناؤ۔ اے لوگوں ہمدردی کرو، بہت سارے اعلانات ہو سکتے تھے، لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث بھی نہیں، قرآن میں ہے کہ نبوت کے بعد، رسالت دینے کے بعد اللہ پاک نے سب سے پہلا جو اعلان فرمایا نبوت کے بعد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اگر نبوت کے بعد، رسالت کے بعد اگر کوئی علم سے افضل اگر کوئی چیز ہوتی تو نبی کو عطا کی جاتی۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر سب سے افضل اگر کوئی چیز ہے تو علم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پوری دنیا کا بقا میرے اور آپ کی وجہ سے ہے، طلباء کی وجہ سے ہے۔ ایک ایک اللہ اللہ کہنے والا دنیا کے اندر باقی ہوگا، اللہ پاک دنیا کے نظام کو باقی رکھیں گے، اور اللہ کو پہچاننا جو ہوگا انہی مکاتب کے ذریعے سے، انہی مدارس کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ ہم اس کی وجہ سے کسی قسم کے ہم کسی غلط فہمی کے شکار نہ ہو، کسی احساس کمتری کے اندر ہم مبتلا نہ ہو۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تذکرے، یہ سیاست کے تذکرے، الیکشن کے موقع پر ہمیں کچھ باتیں کرنی پڑتی ہے، یہ تو مجبوری کے درجے میں کرنی پڑتی ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ان باتوں کے کرنے کے بعد ہم اپنی زبان کو دھو ڈالیں، یہ باتیں کرنے کے بعد دل تو چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو دھو ڈالیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پوری دنیا کی طاقت ہے، پوری دنیا کی طاقت ہے، ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں ایک نقطے کی برابری نہیں کر سکتی ہے، پوری دنیا مل کر ایک نقطے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ کے اندر جو صلاحیت بن رہی ہے، ایک ملک نہیں دنیا کی سلطنت آپ کو خرید نہیں سکتی ہے۔ آپ سب مبارکباد ہے، آپ آئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، آپ میں بعض حضرات وہ ہوں گے جو اپنی خوشی سے آئے ہوں گے، اور بعض حضرات وہ بھی ہوں گے کہ ان کو اپنے آنے کا کوئی احساس نہیں ہے، ان کے ماں باپ نے ان کو بھیجا ہے۔ سب مبارکباد ہے، اللہ پاک آپ کو لایا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا،
کہ اس کتاب کی وراثت کے لیے، یہ کتاب دینے کے لیے، اس کتاب کا علم دینے کے لیے، علوم الہی دینے کے لیے، علوم نبوت دینے کے لیے ہم نے ہمارے بندوں میں سے انتخاب کیا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کا انتخاب ہے اللہ کی طرف سے، آپ کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ نعمت ہے جو بادشاہوں کے خزینے میں نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نعمت ہے کہ بادشاہ آپ کو خرید نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے افضل چیز نبوت ہے، اور نبوت کے بعد سب سے افضل چیز اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ علم اور فقہ ہے۔ ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے، اللہ پاک نے ہم کو دنیا کی افضل ترین چیز عطا فرمائی ہے اور اس کے حاصل کرنے کے اندر ہمیں لگایا ہے۔ میرے عزیزوں، جب اتنی بڑی چیز ہے تو ہمیں اس میں لگ جانا چاہیے یکسوئی کے ساتھ اور نیت کے ساتھ۔ اگر آج تک ہم نے نیت نہیں کی یا صحیح نیت نہیں کی تو دل کی خوشی کے ساتھ کہ ہم مدرسے میں آئے ہیں تو ہم زبردستی لائے نہیں گئے ہیں، اگر زبردستی بھیجے گئے تھے، اب ہم خوشی کے ساتھ یہاں رہنے کے لیے تیار ہے اور پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ تو سارے طلباء اور پورے ملک کے طلباء کو اچھی نیت کرنی چاہیے کہ ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم علوم نبوت کو ہم حاصل کریں گے، اور صحیح نیت کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، اور ہمارے اسلاف نے جس طریقے پر اس علم کی روشنی میں خود بھی عمل کیا اور پوری امت کی رہبری کی، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اس طریقے پر ہم بھی رہبری کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے اسلاف چلے گئے، ہر سال ہر وقت علماء جا رہے ہیں۔ حدیث شریف ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ متفق علیہ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سے علم کو اس طریقے پر نہیں چھین لیں گے کہ لوگ سوئے ہیں اور دلوں میں سے علم نکل جاوے، بہت بڑے مفتی ہیں علم نکل جاوے، بہت بڑے محدث ہیں علم نکل جاوے، ادیب ہے علم نکل جاوے، اس طریقے پر نہیں، بلکہ علماء دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں اور پیچھے آنے والے لوگ علم حاصل نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، افسوس کا مقام ہے، آج مدارس میں، مکاتب میں ہم کتنا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ میں کتنا علم حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے جتنا اس کے پاس علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کتنا پڑھ رہا ہوں، میرے پاس کتنا علم ہے، میں کتنی محنت کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں علماء، اور پیچھے والے لوگ علم حاصل نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، کیا ہوگا؟ جہالت پھیلے گی۔ زمانے جاہلیت کو زمانے جاہلیت کہا گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قبل جو زمانہ تھا اس میں ساری خرافات تھی۔ کون سی خرافات نہیں تھی اس زمانے کے اندر؟ ڈاکہ زنی، چوری، زناکاری، بدکاری، سب کچھ تھا، لیکن اس زمانے کو چوری کا زمانہ نہیں کہا گیا،
ڈاکہ زنی کا زمانہ نہیں کہا گیا، بد اخلاقی کا زمانہ نہیں کہا گیا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا زمانہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس کو کہا گیا زمانے جاہلیت، یعنی اس زمانے میں لوگوں کے پاس علم الہی نہیں تھا، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ زمانے جاہلیت تھا۔ جب علم الہی آیا تو وہ لوگ جو شراب پینے والے تھے شراب کو اس طریقے پر بہا دیا کہ گویا کہ کبھی انہوں نے شراب پی ہی نہیں، لڑکیوں کا اتنا احترام وہ کرنے لگے۔ میرے عزیزوں، علم آیا ان کے پاس، علم آیا تو آج بھی علماء جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا تو پھر سے وہ جاہلیت کا زمانہ لوٹ آئے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل لوگوں کو سردار بنا دیا جائے گا، جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو رہبر بنا دیا جائے گا، ان کو قائد بنا دیا جائے گا اور ان کو عہدے سپرد کیے جائیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا، ان سے دین کی باتیں پوچھی جائے گی، وہ جاہل ہے اور جہالت کی وہ باتیں کریں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوری امت کو دلالت اور گمراہی کی گہرائیوں کے اندر وہ ڈھکیل دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات بھر جاگتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، لوگ ان سے کہتے تھے، ان کے متعلقین ان سے کہتے تھے کہ محمد سو جاؤ، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، محمد سو جاؤ، آرام کرو۔ میرے عزیزوں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جواب دیتے تھے کہ آج پوری امت کی نگاہ ہے، پوری امت کی نگاہ ہے، میرے اوپر محمد کے اوپر جمی ہوئی ہے اور پوری امت سو رہی ہے، پوری امت سو رہی ہے کہ جب جاگیں گے علم کی بات پوچھنی ہوگی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے کوئی رہبری حاصل کرنی ہوگی تو محمد سے پوچھ لیں گے۔ پوری امت سو رہی ہے، پوری امت سو رہی ہے، محمد سے پوچھ لیں گے۔ اگر محمد بھی سو گیا تو امت کا کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، آپ میں کا ہر ایک محمد ہے، آپ میں کا ہر ایک محمد ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدارس میں آنے والے طلباء کی تعداد ایک محمد کی طرح ہے۔ لاک ڈاؤن سے کئی سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں رابطۂ مدارس عربیہ ہوا تھا تو اس وقت حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری آج رحمت اللہ علیہ ہو گئے، تو انہوں نے ایک بات فرمائی تھی، رپورٹ پیش کی تھی کہ ان مدارس عربیہ میں آنے والے طلباء کی تعداد 4% ہے، یعنی 96% طلباء اور لڑکے اور امت مدارس سے باہر ہے، 4%۔ لیکن لاک ڈاؤن ہوا اور لاک ڈاؤن کے بعد اب جو شرح ہے مدارس میں طلباء کے آنے کی 2 سے 2.5% ہے، 2 سے 2.5%۔ مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 2 محمد مدرسے میں آ رہے ہیں، 2.5 محمد مدرسے میں آ رہے ہیں، 97 97 98% لوگ اور امت باہر ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم بھی سو گئے مدرسے میں، ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں کی، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اولئک آبائی فجیلی بمثلہم، یہ صرف نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے، ہمیں کچھ طے کرنا چاہیے۔ ہم مدرسے میں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ یکسوئی کے ساتھ، ایسا نہ ہو اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک چھٹی سے لے کر دوسری چھٹی تک ہر ہفتے آپ گھر جاتے ہیں، ہر جمعہ کو آپ گھر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جائیے، خوشی سے جائیے، آپ جمعہ کے دن کھائیے پیے، لیکن جب شام کو آپ آئے تو ساری الا کو، موبائل کو، سب کو اپنے گھر پر چھوڑ کر آئے، اور جب مدرسے میں آئے تو یکسوئی کے ساتھ پورا ہفتہ پڑھنے کے اندر آپ لگ جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک قدم مدرسے میں ہے اور ایک قدم گھر میں ہے، ہمارا جسم یہاں ہے اور ہمارا دل و دماغ ہمارے گھر پر ہے۔ اس طریقے پر ہمیں علم حاصل نہیں ہوگا۔ خیر، خانہ پوری ہو جائے گی، نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہوگا، لیکن اگر اس طریقے پر سرسری طور پر ہم سند لے کر مدرسے سے نکل گئے، نہ خود ہمارے پاس اتنا علم ہوگا کہ
ہم خود اس کے اوپر عمل کر سکے کہ جائے کہ ہم امت کی رہبری کریں. اس لیے میرے عزیزو رسوخ بالعلم کی ضرورت ہے. گناہوں سے بچتے ہوئے توبہ استغفار ہر وقت ہم کرتے رہے. آج گناہوں کا زمانہ ہے, گناہوں سے بچنا ضروری ہے. ہر اعتبار سے ہم گناہوں سے بچے, لیکن پھر بھی خطا ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتے ہیں. توبہ استغفار کرتے رہے اور سچی طلب کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ ہم پڑھنے کے اندر لگ جاوے. صحیح نیت کے ساتھ لگیں گے انشاءاللہ. ابھی برابر آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہمت عطا فرمائے. تو اب ہم پڑھنے میں لگ جائے, پڑھنے میں لگ جائے اور ایسا علم حاصل کرے کہ ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کریں. سچے طالب بن کر, محتاج بن کر ہم علم حاصل کریں, خود بھی اس کے اوپر عمل کریں. ہمارے اسلاف کے اندر دو باتیں تھی, علم اور روحانیت. روحانیت کیا ہے؟ علم کے اوپر عمل کرنا, یہ ہے روحانیت. انہوں نے علم پر عمل کیا تو ان کے اندر روحانیت پیدا ہوئی. ہم بھی علم پر عمل کریں گے تو ہمارے اندر بھی وہ روحانیت پیدا ہوگی. تو ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو عبادت سمجھ کر ہم علم حاصل کریں. یہ عبادت ہے, ہمارا پڑھنا, بیٹھنا, تکرار, مطالعہ, یہ سب عبادت ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس سے لمبی عبادت, طلبا جتنی لمبی عبادت کرتے ہیں شاید کوئی دنیا کے اندر لمبی عبادت کر رہا ہو. صبح 7 بجے سے لے کر 11 ساڑھے 11 بجے تک طلبا پڑھتے ہیں, پھر ظہر سے عصر تک, مغرب سے عشاء تک, عشاء کے بعد 1 گھنٹہ. تو اتنی لمبی عبادت تو شاید دنیا کے اندر ہوگی. لیکن میرے عزیزو صرف 2 شرطیں ہیں اس کے لیے کہ ہم اچھی نیت کریں, کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں, اللہ کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں, اس پر عمل کریں گے. تو ایک تو اچھی نیت کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں, یہ بھی اچھی نیت ہے. اور دوسری نیت اور دوسری شرط اخلاص اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اللہ کے لیے علم حاصل کریں گے. تو یہ نیت اگر شامل ہو جائے گی تو ہمیں بوجھ نہیں پڑے گا. آج سبق سننے میں, تکرار میں, مطالعے میں ہمیں بوجھ پڑتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا ہے. نماز پڑھنے میں بوجھ نہیں پڑتا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے میں بوجھ نہیں پڑتا ہے, لیکن اس میں بوجھ پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا. لہذا عبادت سمجھ کر ادب اور احترام کے ساتھ جن اسباب سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں ان کا ادب و احترام کریں. حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عادت اللہ جاری ہے, عادت اللہ جاری ہے کہ جس انسان نے اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام نہیں کیا وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے. من لا ادب لہ لا علم لہ. اس لیے میرے عزیزو ہم اسباب علم کا احترام کریں. درسگاہ کا احترام ہونا چاہیے ہمارے دل میں, اساتذہ کرام کا احترام ہونا چاہیے. تھوڑا بہت اساتذہ کی طرف سے ہو ہم اس کو خوش دلی سے برداشت کریں, تواضع کے ساتھ اساتذہ کے سامنے تواضع ہونی چاہیے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم عز, العلم عز لا ذل فیہ یحصل بذل لا عز فیہ. فرماتے ہیں العلم عز, علم ایسی عزت ہے, ایسی عزت ہے کہ جس میں ذلت کا نام نہیں ہے. لیکن میرے عزیزوں علم حاصل ہوتا ہے ایسی ذلت سے کہ جس میں عزت کا نام نہیں ہے. تھوڑی ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے اساتذہ کے سامنے. تو ادب اور احترام کے ساتھ, تواضع کے ساتھ اگر ہم علم حاصل کریں گے میرے عزیزوں ہمارے علم میں برکت ہوگی. برکت کیا ہے کہ ہم اس علم پر عمل کر سکیں گے, دنیا کی رہبری کر سکیں گے, مسلمانوں کی رہبری کر سکیں گے, دنیا کی قوموں کی رہبری کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعة الآخرہ الى سعة الدنیا. میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کی رہبری کر سکتے ہیں. مولانا ارشاد صاحب نے بات
کی ہم امت کی رہبری کر سکتے ہیں، امت اجابت کی بھی رہبری کر سکتے ہیں، امت دعوت کی بھی رہبری کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے اندر برکت والا علم ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے میرے عزیزو، میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم ہے، لیکن ہمارے سینے کے اندر علم بھرا ہوا ہے، لیکن اگر اس دیگ ہوتی ہے دیگ، تو دیگ کے اندر کھانا بھرا ہوا ہے، دیگ مہمان بیٹھ گئے ہیں، تو آپ نکالنے کے لیے کوئی چاہیے کہ بھائی کوئی برتن لاؤ، چمچہ لاؤ نکالنے کے لیے، سارے بیٹھے ہیں کہ بھائی ڈھارو نہیں ہے، ابھی چمچہ نہیں ہے، لاؤ بھائی لاؤ لاؤ، شور ہوتا پورا دیگ بھرا ہوا ہے، گرم ہے، لیکن اگر نکالنے کا آلہ نہیں ہے تو مہمان بیٹھے رہیں گے گھنٹے تک، کیا کھائیں گے وہ؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمارے سینوں کے اندر علم بھرا ہوا ہے، امت انتظار میں ہے، امت انتظار میں ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی ان محمدوں سے ہم پوچھ لیں گے۔ میرے عزیزو، ہم محمد بنے ہوئے ہیں، ہم امام ابو یوسف بنے ہوئے ہیں، ہم امام ظہور رحمت اللہ علیہ بنے ہوئے ہیں، ہم محمد قاسم نانوتوی بنے ہوئے ہیں، ہم رشید احمد گنگوہی بنے ہوئے ہیں، ہم شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ میں اس کی رہبری کر سکوں، میرے پاس قوت گویائی نہیں ہے کہ میں اس کی رہبری کر سکوں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ٹھوس علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن کا جو شعبہ چلتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، موقع محل کے اعتبار سے کیسی بات کی جاتی ہے وہ صلاحیت ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ کوئی رائے کا بات نہیں ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اب میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وأخی ہارون هو افصح منی لسانا وارسلہ معی رضا یصدقنی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس فصاحت لسانی کی وجہ سے نبوت عطا ہوئی۔ میرے عزیزوں، ہمارے پاس فصاحت لسانی ہے، ہمارے پاس بلاغت ہے، تو ہم نبی تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن نیابت نبی کا فریضہ ہم انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزوں، ہمارے اندر کچھ لکھنے کی بھی طاقت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، کچھ پڑھنے کا ذوق ہونا چاہیے۔ تو یہ صحافت کا شعبہ ہے، کون سی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا چاہے وہ ہمارے لیے مہیا نہ ہو۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے شام کا سفر کر رہے ہیں، ایک محدث فرما رہے ہیں کہ سفر کے اندر میرے پاس پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، میری جان کا خطرہ ہو گیا، تو جان بچانے کے لیے مجھے کئی مرتبہ اس سفر میں پیشاب پینے کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے عزیزو، کیا مدرسے میں 4-5 قسم کے پانی موجود ہیں، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، فلٹر ٹھنڈا، سادہ فلٹر اور پانی، 5 قسم کے پانی مدرسے میں ہمارے پاس، کھانا پینا، سہولت، پنکھے، یہ سب صرف یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کر پڑھنا ہے، کتابیں مہیا ہے، اساتذہ سارے شعبے ہیں، ایک دارالمطالعہ ہے، اس میں رسائل آتے ہیں، اردو کے رسائل بہت اچھی، عربی کے رسائل، تعبیر حیات، کہ اس میں علوم کا اور کئی کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے، بہت سارے رسائل آتے ہیں، اس میں سے تعبیر حیات ہے، ندائے شاہی ہے، صوت القرآن ہے، اور بھی عربی کے رسائل آتے ہیں، اسلائی آتا ہے دارالعلوم دیوبند سے، اربعۃ الاسلام میں آتا ہے کہ جس نے مصر کے اندر شور مچا دیا تھا ایک زمانے میں اس رسالے نے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اقرا ایک رسالہ آتا ہے، اقرا بہت آسان رسالہ 2 سال پہلے جاری کروایا تھا۔ اقرا چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے لفظ، مولانا امین الزمان قاسمی کا، ان کا تو انتقال ہو گیا تو بند ہو گیا تھا، پھر سے اس سال اس کو جاری کروایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ سب کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، روٹی اور سالن سے آپ پیٹ بھریے، اور یہ انجمن ہے تو اس کے ذریعے سے پھل اور فروٹ بھی آپ کھائیے، بلکہ صحافت ہے تو اس کے ذریعے سے چٹنی بھی آپ کھائیے، اور یہ رسائل آ رہے ہیں تو اگر کچھ اس میں کوئی ذائقہ باقی رہ گیا ہے تو اس سے بھی، تو یہ سارے قوتیں آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، اب رشید احمد گنگوہی نہیں آئیں گے، اب حجت الاسلام نہیں آئیں گے،
گے، اب ان کی جگہ ہمیں لینی پڑے گی۔ یہ ہمارے اکابر آج بھی جو ہے میں نے کہا علماء جا رہے ہیں اور چلے جائیں گے، دنیا خالی ہو جائے گی، ان کی جگہ آپ کو سنبھالنی پڑے گی۔ آج آپ اکابر ہیں، آپ کل کے آپ اکابر ہیں، آج کے آپ طلباء ہیں، کل کے علماء ہیں۔ میں نے بہت دل سے بات کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔